اب تو تم مجھے بار بار ٹوکنا چھوڑ دو گے نا؟ جیولری اسٹور کی مالک جینری البان نے اپنے دوست سراغ رساں شرمین سے کہا جب وہ اس کی دکان میں داخل ہوا۔ یہ دیکھو، میں نے وہ الارم سسٹم نصب کرا لیا ہے جس کی صلاح تم نے دی تھی۔ اس کا تعلق براہ راست پولیس اسٹیشن سے ہے۔ تم نے بالکل صحیح وقت یہ کام کروایا ہے، شرمین نے جواب دیا۔ البان جیولرز نے حال ہی میں اپنے کاروبار کو وسعت دی تھی اور چند ایسے قیمتی اور بیش قیمت جواہرات اپنے اسٹاک میں شامل کیے تھے جو چوروں کی دلچسپی کا باعث ہو سکتے تھے۔ مسٹر البان، میں اب جا رہا ہوں، اسٹور کے نوجوان اسسٹنٹ ریکی نے کہا۔ وہ ونڈو ڈسپلے کی صفائی سے فارغ ہو گیا تھا اور اس نے بیش قیمت ہیروں کو ان درازوں میں بند کر دیا تھا جن میں تالے لگے ہوئے تھے۔ جب اس نے شاپ سے باہر جانے کے لیے مین دروازہ کھولا تو بزر بجنے لگا۔ یہ بزر دروازہ کھلنے پر بجتا۔ ریکی تیزی سے باہر نکل گیا تاکہ بروقت اپنے گھر کے روٹ کی بس پکڑ سکے۔ البان کی سیکنڈ ان کمانڈ میلنی اپنی جیکٹ پہن رہی تھی۔ اس نئے نصب شدہ الارم پینل کی طرف دیکھتے ہوئے اسٹور کے مالک جیفری البان سے کہا، کیا تم واقعی مجھے اس الارم کا کوڈ بتانا نہیں چاہتے ہو؟ البان، تم ہر وقت تو یہاں موجود نہیں ہوتے ہو کہ اسٹور کھول سکو یا بند کر سکو۔ ابھی فوری طور پر تو نہیں بتا سکتا، مزید چند دنوں میں جب میں اس کا عادی ہو جاؤں گا تو پھر بتا دوں گا، البان نے جواب دیا۔ جیسے تمہاری مرضی، میلنی نے کہا۔ اتنے میں باہر سے موٹر سائیکل کے تیز ہارن کی آواز آئی جو اس بات کا اشارہ تھی کہ اس کا بوائے فرینڈ اسے لینے کے لیے آ گیا ہے۔ کل ملیں گے، یہ کہتے ہوئے میلنی تیزی سے دروازے سے باہر نکل گئی اور باہر موجود اپنے بوائے فرینڈ کی بائک کی پچھلی نشست پر اچھل کر بیٹھ گئی۔ میلنی کے بوائے فرینڈ نے فراٹے سے بائک آگے بڑھا دی۔ جیفری البان بےتابی سے اپنے دوست سراغ رساں شرمین کو اپنے عقبی دفتر میں لے گیا تاکہ اسے اپنے نیا الارم سسٹم دکھا سکے۔ ایک بار جب میں اس کا کوڈ سیٹ کر دوں گا تو کوئی بھی کھڑکی ٹوٹنے یا دروازہ کھلنے پر الارم بجنا شروع ہو جائے گا۔ میرے پاس صرف 20 سیکنڈ کا وقت ہوگا کہ اگر غلطی سے الارم بج گیا ہے تو اسے آف کر دوں۔ یہ کہہ کر وہ اپنے ایک اور ملازم کی جانب متوجہ ہوا جو کمپیوٹر پر کام کرتا تھا۔ سیم، تم بھی چھٹی کر کے گھر چلے جاؤ۔ سیم نے کمپیوٹر کا سوئچ آف کیا اور اپنے باس کو گڈ نائٹ کہتا ہوا عقبی دروازے سے باہر نکل گیا۔ چند سیکنڈ بعد ہی البان اور شرمین کو بیرونی دروازے کا بزر سنائی دیا جو اس بات کا اشارہ تھا کہ ان کا آخری ملازم بھی روانہ ہو گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ اسٹور بند کرنے میں تم میری مدد کرو، البان نے شرمین سے کہا۔ میں کوئی غلطی نہیں کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی مرتبہ غلطی سے الارم بجنے کے بعد سے وہ لوگ جرمانہ عائد کرنے لگیں گے۔ شرمین اور البان نے تحریر کردہ ہدایات کے مطابق الارم آن کر دیا اور اسٹور بند کرنے کے بعد ایک بلاک کے فاصلے پر واقع جیریز نامی شراب خانے میں چلے گئے۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ شراب خانے سے باہر نکلے تو شرمین نے البان جیولرز کے سامنے سڑک پر ایک پولیس پیٹرول کار کو کھڑے دیکھا۔ وہ اور البان تیزی سے اسٹور کی جانب لپکے۔ نقب زنی اور ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے، ایک پولیس افسر نے صدمے سے نڈھال البان کو بتایا۔ عقبی گلی کی کھڑکی کو توڑا گیا ہے۔ ہم 2 منٹ میں یہاں پہنچ گئے تھے لیکن گلی سنسان پڑی تھی اور مجرم چمپت ہو چکے تھے۔ سراغ رساں شرمین اس واردات کے بھرپور اور جامع انداز میں انجام دینے پر حیران تھا۔ جواہرات کی درازوں کو چھینی کی مدد سے توڑا گیا تھا اور ان میں موجود تمام جواہرات کا صفایا کر دیا گیا تھا۔ ڈسپلے کیسز کو بھی توڑ کر ان میں رکھے ہوئے زیورات غائب تھے۔ ہارڈ ووڈ کے فرش پر ٹوٹے ہوئے شیشے بکھرے ہوئے تھے۔ میرے نیو برانڈ الارم سسٹم کی یہ کارکردگی ہے، البان نے شاکی لہجے میں کہا۔ اتنی جلدی اسے مورود الزام ٹھہرانے کی ضرورت نہیں، شرمین نے دلاسا دینے والے انداز میں کہا۔ اگر یہ الارم سسٹم نہ ہوتا تو مجھے یہ پتہ نہ چلتا کہ وہ ڈکیت کون ہے۔ لیکن الارم کی وجہ سے تو کوئی بھی پکڑا نہیں گیا، البان نے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، مجرم الارم ہی کی وجہ سے پکڑا جائے گا۔ ایک بات بتاؤ البان، تمہارے خیال میں چور کو یہ تمام مال سمیٹنے میں کتنا وقت لگا ہوگا؟ البان نے پوری شاپ پر ایک گہری نظر ڈالی اور پھر بولا، کم سے کم 5 منٹ یا شاید 10 منٹ لگے ہوں گے۔ لیکن اس کے باوجود الارم بجنے کے 2 منٹ بعد ہی پولیس یہاں پہنچ گئی تھی، لیکن چور اس سے پہلے ہی یہاں سے چمپت ہو چکا تھا۔ ہاں، البان نے اپنا سر کھجاتے ہوئے کہا، یہ تو ناممکن ہے۔ یہ ممکن ہو سکتا ہے اگر چور پہلے سے یہاں موجود رہا ہو۔
ہمارے یہاں سے جانے کے بعد وہ اپنی چھپنے والی جگہ سے باہر نکل آیا ہوگا اور اس نے جو دل چاہا سمیٹ لیا ہوگا، البتہ اس کے یہاں آنے پر نہیں بلکہ یہاں سے نکلنے پر الارم بج گیا ہوگا۔ شرمین نے بتایا۔ تو کیا وہ چور کوئی مرد تھا؟ تم یہ کہہ رہے ہو؟ وہ تمہارا ملازم سیم تھا۔ اپنا کمپیوٹر بند کرنے کے بعد وہ یہاں سے جانے والا آخری فرد تھا۔ ہم نے حقیقت میں اسے اسٹور سے باہر جاتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، صرف ہمیں دروازے کا بزر سنائی دیا تھا۔ وہ بیرونی دروازہ کھول کر باہر نہیں گیا تھا بلکہ پلٹ کر کسی الماری میں یا کسی کاؤنٹر کے پیچھے چھپ گیا ہوگا، اور اس وقت تک چھپا رہا ہوگا جب تک ہم یہاں سے چلے نہیں گئے۔ وہ یقیناً سیم ہی تھا، اس لیے کہ جب تک ہم یہاں موجود تھے کوئی اور باہر سے اندر نہیں آیا، ورنہ اس کی آمد پر بیرونی دروازے کا بزر ضرور بجتا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، البان نے اس بات میں سر ہلایا۔ تو پھر جلدی سے چل کر اس کی رہائش گاہ پر چھاپا مارتے ہیں۔ اس نے ابھی تک ان ہیرے جواہرات کو ٹھکانے نہیں لگایا ہوگا۔ ہاں، ہم اسے رنگے ہاتھوں مال سمیت گرفتار کر لیں گے، شرمین نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، اور پھر پولیس پٹرول کار کے افسران کو مزید ہدایات دیتے ہوئے مزید نفری طلب کی، اور پھر البان کے ہمراہ سیم کی رہائش گاہ پر چھاپا مارنے کے لیے روانہ ہو گیا۔